علیہ وسلم ہر وقت وہ کام کیا کرتے تھے جو رب کی رضا ہوتی۔ ایک دن اچانک ہی میرے ذہن میں ایک ایسے ہی سوال میرے ذہن میں آیا۔ الحمدللہ ہم سنی لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں جب محبوب کے تعلق سے جب کوئی بات آتی ہے تو اچھے پہلو سے ہی آتی ہے، الحمدللہ۔ ایسے ہی میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی سوال آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں دعا کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تب بھی دعا کرتے تھے، رات کو اگر نیند سے بیدار ہوتے تب بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، شام کو دعائیں پڑھا کرتے تھے، کھانے کی دعائیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، کنگھا کرنے کی دعائیں، شیشہ دیکھنے کی دعائیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین دعا فرمائی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، محبوب بس کیجئے، آپ کا رب آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ اتنی لمبی دعا کی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا ہے کہ کعبہ شریف کو قبلہ بنایا جائے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، دل کی تمنا ہے کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ محبوب نے دعا نہیں کی، دعا نہیں کی کہ یا اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے، بلکہ آنکھ اٹھائی آسمان کی طرف۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کیوں نہیں کی کہ مولا کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، صرف نگاہ کیوں اٹھائی تھی؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے تفاسیر کو پڑھنا شروع کیا کہ کسی نے اس سوال کا جواب دیا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی مشورہ کیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا جبرائیل میرا دل کرتا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ عرض کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود حکم کا بندہ ہوں، آپ خود عرض کیجئے۔ سب کی ہے تجھ تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ اے محبوب بات تو ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود سدرہ تک رہ جاتا ہوں، آگے جانا تو آپ کا کام ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، لیکن اب جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی یہی مشورہ دیا، محبوب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے، لیکن محبوب نے سوال کیا نہیں، آنکھ اٹھائی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ ہے امام رازی کی تحقیق کا، لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ حکم تھا اللہ پاک کا۔ اب دیکھیں مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں، میں یہ تو دعا نہیں نا اللہ پاک کی بارگاہ میں کر سکتا یا اللہ پاک میرے اوپر سے 5 نمازیں ہٹا دے، فرض ختم کر دے میرے اوپر، میں یہ نہیں دعا کر سکتا۔ میں 5 نمازیں پڑھ کر یہ دعا کر سکتا ہوں یا اللہ پاک میری نمازیں قبول کر لے، یا اللہ پاک ان نمازوں کے صدقے مجھے یہ عطا فرما دے، ان نمازوں کے صدقے مجھے یہ عطا فرما دے۔ یہ مقام عبدیت ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، یہ میں بندہ ہوں، مجھ پر فرض ہیں، میں فرض ہٹانے کی دعا نہیں کر سکتا، بلکہ میں اگر وہ 5 نمازیں تو میں پڑھوں گا اور چیزیں ان کے صدقے میں مانگ سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کریم کی طرف سے فرض کیا گیا تھا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عبدیت پر تھا، محبوب عبد ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس نے فرض کیا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے۔ اب مقام عبدیت پر آ کر دعا نہیں کی جا سکتی کہ مولا یہ فرض مجھ سے ہٹا دے،
لیکن پھر بھی تمنا تو تھی کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ لہذا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام عبدیت اپنی جگہ پر، محبوب نے یہاں مقام محبوبیت سے اپنا کام لیا۔ مقام محبوبیت پر آ کر محبوب نے ادائے دلبرانہ دکھائی، اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ کریم کو ادا پسند آئی، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب آپ کا نگاہ اٹھانا ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ کو وہی قبلہ دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ کام جو ان سے ہوا پورا ہوا۔ ایک طرف مقام عبدیت تھا، دعا نہیں ہو سکتی تھی، محبوب نے مقام محبوبیت پر جا کر اپنا کام کروایا۔ تدبیر ہے، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کمال کی تدبیریں فرمایا کرتے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی موقع پر قیامت تک کی خبریں دے دینا، کسی موقع پر خاموشی اختیار فرما لینا، کسی موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں تک کی خبریں دے دینا، کسی موقع پر سامنے رکھی چیز سے بھی آنکھیں بند فرما لینا، یہ تدبیر ہے۔ اور اس لحاظ سے ہے کہ اللہ پاک کی معرفت سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رب کی رضا کس وقت کس کام میں ہے، وہی کیا کرتے ہیں جس میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ جہاں پر محبوب کو نظر آتا ہے کہ اس وقت رب کی شان بے نیازی دکھانے میں رب کی رضا ہے، تو اس وقت محبوب رب کی شان بے نیازی دکھاتے ہیں۔ اور جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی شان محبوبیت دکھانے میں رب کی رضا ہے، اس وقت اپنی شان محبوبیت دکھایا۔ آج کل ایک بڑا اعتراض سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر ایک بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، خصوصاً مستشرقین کی طرف سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ نکاح کیوں فرمائے؟ اتنی زیادہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیے؟ آپ اس کی بھی حکمتیں ذرا پڑھ کر دیکھیں، کتنی خوبصورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر ہیں، کتنے خوبصورت انداز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی مدد بھی فرمائی، تدابیر فرمائی، اور کتنے خوبصورت انداز سے رب کے دیے ہوئے مشن کو پورا کیا نکاحوں کے ذریعے سے۔ کتنی خوبصورت حکمتیں ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ غزوہ بدر پورے کا پورا حضرت ابو سفیان اس کے اندر مین کردار ہے۔ غزوہ حدیبیہ غزوہ احد، حضرت ابو سفیان اس کے اندر مین کردار ہیں۔ غزوہ احد کے اندر جو کچھ ہوا اور بہت سارے معاملات ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے جس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اس کے بہت سارے اچھے نتائج نکلے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، ابو سفیان اور اہل مکہ کے دوسرے افراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اب چونکہ حضرت ام حبیبہ حضور کے نکاح میں آ گئی، حضرت ابو سفیان کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، اب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تکلیف دینے سے باز آ گئے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان خود بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن حلقہ بگوش اسلام ہو کر محبوب کی غلامی میں آ گیا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے،
ہجرت سے لے کر غزوہ خیبر تک یہ جو تقریباً 6-7 سال کا عرصہ ہے، اس پورے عرصے کے اندر جو کچھ معاملات ہوئے، اسلام کو جو کچھ نقصانات یا رکاوٹوں کا سامنا رہا، یہ سارے کا سارا معاملہ اصل میں اس کے پیچھے یہود تھے، اصل میں اس کے پیچھے یہود کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جو ہے وہ اسلام کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، ان کی وجہ سے بہت سارے غزوات ہوئے، ان کی وجہ سے ہی غزوہ خندق کے اندر بھی جو ہے وہ مشکلات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، حیی بن اخطب کی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے نکاح فرمایا۔ اس نکاح کی برکت سے یہود بہت سارے اہل خیبر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے رک گئے۔ دور رس اس سے نتائج نکلتے ہیں۔ اچھا، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو مستلق۔ ان قبیلے والوں کا یہ عادت تھی کہ یہ ایک تو راہ زنی کیا کرتے تھے، جو بندہ وہاں سے گزرتا تھا اس بندے کو جو ہے وہ وہاں سے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، دوسرا اسلام کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، خود یہ سارے کے سارے کفار تھے۔ ان کے ساتھ غزوہ ہوا، غزوہ بنو مستلق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب حضور نے جب یہ نکاح فرمایا، اس نکاح فرمانے کی برکت سے بہت سارے اچھے نتائج ملے۔ ایک تو یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق میں بہت سارے کفار کو قیدی بنا کر لائے تھے، بہت سارے اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے ہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس کی برکت سے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا کہ اس قبیلے کی خاتون محبوب کی زوجہ محترمہ ہے، اب یہ جو ہمارے غلام ہے ان کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا سسرالی رشتہ قائم ہو چکا ہے، صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب جب سب کو آزاد کیا، انہوں نے جب مسلمانوں کو یہ اخلاق دیکھے، پورے کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کیسی خوبصورت تدبیر فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح فرمایا اور پورے کے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا۔ نکاح فرمایا، اسلام کے بڑے دشمن کو اپنی حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ نکاح فرمایا، یہود کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیسی خوبصورت تدبیر کرتے۔ ایک مرتبہ چند عیسائی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے مل جل کر۔ اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کا کمال دیکھیے۔ ایک تو وہ اس وقت تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے، محبوب نے نکاح فرمایا، اس نکاح کی برکت سے کتنے سارے مسلمان ہو گئے۔ ایک تو یہ اس وقت کی بات تھی، لیکن صدیوں کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ چند عیسائی آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور بات یہی چل پڑی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ نکاح کیوں فرمائے، آخر اس میں کیا حکمت تھی۔ ظاہر ہے وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے حکمتیں تو نہیں ٹٹولی ہوں گی، وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جو وہ گستاخیاں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لو جی وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، انہوں نے اتنے نکاح کیے، یوں کیا وہ کیا۔ اب وہ سارے عیسائی مل بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک بندہ جو انہی میں سے تھا بھی ان کا پادری، وہ بیٹھا چپ کر کے سن رہا تھا، سنتا رہا۔ جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب باقی کہنے لگے بھئی ایسی کون سی بات، ہم نے تو ساری برائیاں کی ہیں، تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ہم جن کے اتنے سارے عیب بتا رہے ہیں معاذ اللہ اپنے لحاظ سے، ان میں عیب نہیں ہے، تو ہم جن کی جو ہے وہ برائیاں کر رہے ہیں، تم ان کا برا تذکرہ سن کے کلمہ پڑھ رہے ہو، ان کا آخر اس میں کیا بات ہے۔
کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے تم یہ جو کچھ گفتگو کر رہے ہو، اصل میں اگر تم حقیقت کی نگاہ سے اس کو دیکھو تو یہ بات ہی ایسی ہے کہ محبوب نے اتنے سارے نکاح کیے، یہ بندہ جب سنے تو کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے، راز تو اندر کا بتاؤ، وجہ کیا ہے، آخر تم نے کیوں کلمہ پڑھا؟ کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کے نوجوانوں میں سب سے حسین تھے کہ نہیں تھے؟ کہنے لگا ہاں بالکل تھے۔ تو پھر فرمایا کہ انہوں نے شادی کس عمر میں کی تھی؟ 25 سال کی عمر میں۔ کس عمر کی خاتون کے ساتھ کی تھی؟ 40 سالہ خاتون کے ساتھ کی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ، ایسا خوبصورت نوجوان زمانہ جاہلیت ہو جہاں بے حیائی، فحاشی، عریانی عام موجود ہو، 25 سال کا عرصہ بے داغ ہو کر گزارے، پھر شادی کرے تو وہ بھی 40 سالہ خاتون کے ساتھ کرے، پھر ساری عمر اس کے ساتھ گزار دے، آخری عمر میں جا کر اگر نکاح کرے تو کرنا شروع کرے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا نکاح کرنا اپنے نفس کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ یہ بہترین تدابیر تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے نکاح کیا اور دور رس نتائج حاصل کیے۔ جو بندہ ایسی شان والا ہو وہ سچا نبی ہی ہو سکتا ہے کہ جو ایسی خوبصورتی کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں اپنی جوانی پاکیزگی میں یوں گزار جائے، وہ نبی ہو سکتا ہے، عام بندہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ کیسی خوبصورت تدابیر ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نکاح کیے تو 1400 سال پہلے، آج 1400 سال پہلے بندہ تحقیق کرنے بیٹھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، ساتھ ایک بندے کو لیا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کو رسی باندھی ہوئی ہے اور اس کی رسی پکڑی ہوئی ہے۔ حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اس بندے نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے دیت لے لو، خون بہا لے لو۔ کہنے لگا نہیں، میں نے نہیں اس سے خون بہا لینا۔ ارشاد فرمایا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں نے معاف بھی نہیں کرنا، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر یوں کر کے پھینکی، ارشاد فرمایا جاؤ پھر تم اس سے اپنے قتل کا بدلہ لے لو، اس کو قتل کر دو۔ اور شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے رسی پکڑی، چلنے لگا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ارشاد فرمایا اذن انت وہو مثل، اب تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ گے، اس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، تم اس کو قتل کر دو گے۔ جب اس شخص نے، اب اس کو قتل کرنا گناہ نہیں تھا، غلط بات نہیں تھی، اللہ پاک نے قصاص لینے کی اجازت عطا فرمائی ہے، مباح قرار دیا، وہ قصاص لے رہا تھا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا کہ ایک جان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ تو معاف کرنے والی ہستی ہیں نا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ بندہ معاف کر دے، لیکن وہ معاف کرنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ محبوب نے ایک جملہ بولا، تم اور وہ برابر ہی ہو جاؤ گے، اس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، تم اس کو قتل کر دو گے، اس کی وجہ سے تمہارے بھتیجے جو ہے وہ یتیم ہوئے ہیں، اب تمہاری وجہ سے اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، معاف کر دو تو بہتری ہی ہے۔ لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، ارشاد فرمایا اذن انت وہو مثل، اب تم دونوں برابر ہو جاؤ گے۔ جب اس نے یہ سنا تو عرض کیا محبوب میں نے اس کو معاف کیا۔ کتنے خوبصورت انداز سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ تو یہ ان کی جو تدبیر ہے، تقدیر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر فرمانے کا انداز نہایت ہی نرالا تھا۔ اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بعض دفعہ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اصل میں ان میں معرفت کی کمی ہوتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لحاظ سے بڑی کمی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں
اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت پڑھیں، احادیث پڑھیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں پڑھیں اور نگاہ عشق کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر بڑا کچھ ہمیں نظر آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق